یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو پوری زندگی آوازوں کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر اسے اصل صدا تب سنائی دی جب وہ مکمل خاموش ہو گیا۔ ایک مصروف شہر میں حمزہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کی زندگی شور سے بھری ہوئی تھی، لوگوں کی باتیں، سوشل میڈیا، کام کی مصروفیات اور نہ ختم ہونے والی خواہشات۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا، کچھ نہ کچھ سنائی دیتا اور کچھ نہ کچھ کرنا ضروری لگتا۔ وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی اسے تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہنستا بھی تھا، باتیں بھی کرتا تھا، لوگوں کے درمیان بھی رہتا تھا، مگر اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی خاموش چیخ تھی، ایک ایسی پکار جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ اکثر رات کو جاگ کر خود سے پوچھتا، آخر مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی کیوں ہے؟ وقت گزرتا گیا مگر اس سوال کا جواب اسے کہیں نہیں ملا۔ ایک دن وہ شہر کی ہنگامہ خیزی سے تنگ آ کر باہر نکل گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ بس چلے گا، بغیر کسی مقصد کے۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ شور پیچھے رہ گیا اور خاموشی اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، فضا میں سکون تھا، اور پہلی بار اسے لگا جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک چھوٹا سا پہاڑی علاقہ نظر آیا جہاں ایک درویش تنہا بیٹھا تھا، سادہ لباس، سفید داڑھی اور چہرے پر عجیب سا نور۔ حمزہ آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ یہ خاموشی عجیب تھی مگر بوجھل نہیں۔ آخر کار حمزہ سے رہا نہ گیا۔ وہ بولا، بابا جی، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ درویش نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کہا، تم بہت کچھ سن چکے ہو، اب کچھ سننے کے لیے خاموش ہونا ضروری ہے۔ حمزہ حیران ہو گیا، میں تو ہمیشہ سنتا ہی رہتا ہوں۔ درویش مسکرایا، تم آوازیں سنتے ہو، خود کو نہیں۔ یہ جملہ حمزہ کے دل میں اتر گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے اندر کی حقیقت کو لفظوں میں بیان کر دیا ہو۔ تو میں خود کو کیسے سنوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے صرف ایک بات کہی، خاموش ہو جاؤ۔ حمزہ نے آنکھیں بند کیں۔ شروع میں اسے صرف شور سنائی دیا، خیالات، یادیں، پریشانیاں، ڈر، پچھتاوے، ہر وہ چیز جس سے وہ ہمیشہ بھاگتا رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ درویش نے سکون سے کہا، یہ تمہارا اندر ہے، اس شور سے لڑو نہیں، بس اسے گزرنے دو۔ حمزہ نے دوبارہ کوشش کی۔ اس بار اس نے کچھ نہیں کیا، بس بیٹھا رہا اور سننے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ شور کم ہونے لگا، خیالات دھندلے ہونے لگے، اور پھر ایک گہری خاموشی آئی۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سی صدا تھی، نہ وہ الفاظ میں تھی، نہ آواز میں، مگر وہ سیدھی دل تک پہنچ رہی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے نرمی سے کہا، یہ تمہارا دل ہے جو تمہیں پکار رہا تھا۔ حمزہ ساکت رہ گیا۔ میں نے یہ پہلے کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ تم ہمیشہ شور میں رہے، درویش نے جواب دیا۔ انسان دنیا کی آوازوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دل کی صدا سن ہی نہیں پاتا۔ حمزہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے پہلی بار خود کو محسوس کیا، پہلی بار اپنے اندر جھانکا، پہلی بار اپنے دل کی بات سنی۔ کیا سکون یہی ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ درویش نے کہا، سکون آواز میں نہیں، خاموشی میں ہوتا ہے، اور جو انسان خاموشی میں اپنے رب کو سن لے، اسے دنیا کا کوئی شور پریشان نہیں کر سکتا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، وقت جیسے رک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد حمزہ اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا میں دوبارہ آ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اگر تم خاموشی کو اپنا دوست بنا لو تو تمہیں کہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ شہر واپس آیا۔
مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ اب بھی اسی دنیا میں تھا، وہی کام، وہی لوگ، وہی مصروفیات، مگر اب وہ شور میں گم نہیں ہوتا تھا۔ وہ روز کچھ وقت خاموشی میں گزارتا، اپنے دل کو سنتا، اپنے رب سے بات کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کی بے چینی ختم ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں سکون آ گیا، اس کی باتوں میں نرمی آ گئی، اور اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو گئی۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم میں یہ سکون کہاں سے آیا؟ حمزہ مسکرایا اور بولا، میں نے ایک صدا سنی ہے۔ کیسی صدا؟ وہ آہستہ سے بولا، وہ جو صرف خاموشی میں سنائی دیتی ہے۔ سبق: انسان ساری زندگی باہر کی آوازوں میں گم رہتا ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے، جواب شور میں نہیں، خاموشی میں ملتا ہے۔ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو وہ خود کو سنتا ہے، اور جب وہ خود کو سن لے تو وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، سکون کہیں باہر نہیں، وہ تمہارے اندر ہے، بس تمہیں خاموش ہونا سیکھنا ہے۔